3 عمل ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ مجھے زندگی کی سچائی کا تب پتہ چلا جب راستے میں پڑے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کو خوشبو دینے والے اکثر یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں۔ ایک بات کہوں، زندگی میں کبھی کسی کو اپنا بے حد خیال رکھنے نہ دینا۔ کوئی اہمیت دے رہا ہو، فکر کر رہا ہو تو اسے روک دینا، کیونکہ بے حد محبت، فکر جتلانے والے جب بدل جاتے ہیں تو ہم نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا اعلیٰ درجہ ہے، نیک اولاد بہترین رزق ہے اور اللہ کی رضا کامل رزق ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ جینی ہو تو بہت مختصر ہے اور کاٹنی پڑے تو بہت طویل ہے زندگی۔ جن کی زندگی میں شوق اور شوخیوں کی عمر میں ٹھہراؤ آ جائے، ان کی زندگی ہمیشہ کمپرومائز میں گزرتی ہے۔ ایسے لوگ زندگی جیتتے نہیں، بس گزارتے ہیں، ایک خوف اور ذمہ داریوں کا بوجھ لے کر۔ رشتے نبھانے کے چکروں میں ان کی اپنی ذات تو کھو ہی جاتی ہے۔ مکمل انسان وہ ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کے بجائے اخلاق، عمل اور بہترین کردار ہو۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ زمین پہ ہزاروں سچے اور مخلص رشتے ہوں گے، مگر وہ جو ایک ذات آسمان پہ ہے، اسے دل کے کونے کونے کی خبر ہے، وہ جس سے ہر کوئی بے خبر ہے۔ اس ذات پہ یقین رکھو۔ یاد رکھیں، آپ جس چیز پر توجہ دیں گے وہ بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے، اندیشے، احساس کمتری، نا امیدی، فکر یا اللہ سے امید۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک تو سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جائے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔